میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ ان کو کچھوچھا شریف انڈیا سے حضرت مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ سے جو خلافت کی سند ہے وہ بھی حاصل ہے، اور کہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ان کو نسبت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور خاص طور پہ میرے رحمت بھائی سے بڑے خوش ہوں گے۔ آج انٹرنیٹ پہ دیکھا اور سنا تو وہی مجھے ایسے لگا کہ برسوں سے شاید کہ ان سے میری ملاقات، میں ان سے کہہ رہا تھا حسرت اپنے دل کی، کہ میرا دل تھا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں اکیلے میں آپ کے ساتھ بیٹھتا، کیونکہ آنے والے بھائی جو بیچاروں کی گاڑی خراب ہو گئی، اور ابھی انہوں نے کہا کہ شاید اب 9:30 پہنچے، تو میں نے کہا کہ چلے میں خطاب کا وعدہ تھا 9، تو میں نے کہا میں 9:15 تک کر دوں گا، تاکہ آپ اتنی دور سے بیچارے کو آ رہے ہیں، 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ انہوں نے گاڑی تبدیل کی ہے کہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ وہ 15 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ تو آپ جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہ لاہور، اس کا میرے نام آپ کو معلوم ہے، فاتح خانی بھی ہم نے کرائی تھی، حضرت ڈاکٹر سرفراز شیخ نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، ان کے یہ شاگرد رشید ہیں، وہاں سے تعلیم یافتہ ہیں، الحمدللہ انگلش زبان پر، عربی زبان پر اور اردو پر جامع نہیں ہیں، عبور حاصل ہے، تقریباً 11 سال سے اسٹیٹس آف امریکہ میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، آیا ہوا ہے، اس کی پرنسپل ہیں، وہاں کی نئی فوج کو دین اسلام سے وابستہ کر رہے ہیں، نون صاحب کمیٹی کے بھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور بھی دیگر بہت ساری ذمہ داریاں، اور 20 سے زائد تقریباً شاید ممکن ہے کم و بیش ہو سکتے ہیں ممالک کا سفر کر چکے ہیں، درجن بھر قریب کتابوں کے مصنف ہیں، اور ماشاءاللہ علامہ ہاشمی صاحب مدرسہ العلی خود ایک لائق شاگرد، لائق اسٹوڈنٹ اور ایک باعمل و خطیب ہیں۔ پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر کسی آدمی نے علامہ اقبال کے برابر نمبر لیے ہیں تو آپ کے خطیب میں لیے۔ علامہ اقبال نے ریکارڈ توڑے تھے اور آپ کے خطیب نے علامہ اقبال کے ریکارڈ نہیں توڑے، کیونکہ ہم بڑے تھے، عزت کرتے ہیں، بس ذرا تھوڑے سے برابر ہو گئے۔ تو میں نے جب امبیسڈر تھا اور وہاں نیشنل ڈے پہ تقریب کی، صاحب جلالہ سلطان المعظم قابوس بن سعید، اور وہاں جب تھے میں نے ان کے چند لائنیں سن لی، پہلی فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو بڑی خوشی ہوئی۔ خدا تعالیٰ ہمارے مسلک کو اس جیسے علماء عطا فرمائے۔ گفتگو جو چلے گی وہ آپ کے مزاج کے مطابق، اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ذرا سنیے، میں نے یہی آیت پڑھی تھی نیشنل ڈے پہ بھی، لیکن تقریر کو نہیں کروں، تقریر آگے چلے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الف لام چند معنی کے لیے آتا ہے لیکن گرامر نہیں پڑھانا۔ تمام تعریفوں کی جتنی جن سے ہیں، اجناس ہیں، وہ سب کی سب ملکیت ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو عالمین کی پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے۔ یہ رب العالمین ایک اور جگہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، وہ رب العالمین جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا۔ کیا اتنے جملے پہ بات مکمل نہیں تھی کہ آمنا برب العالمین؟ نہیں، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے جادوگر یہ سمجھ گئے تھے کہ رب العالمین کی پہچان اگر کروا سکتا ہے تو اس دور کا نبی کروا سکتا ہے۔ مطلب رب العالمین پہ بات مکمل ہے کہ رب موسیٰ کا اگلا جملہ کیوں ہے کہ وہ جادوگر سمجھ گئے تھے کہ رب تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے یا رب سے فیض لے کے ہم تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اس دور کا نبی ہے۔ تو اس دور کے جادوگر تو سمجھ گئے کہ نبی کے بغیر رب العالمین کا پتہ نہیں چلتا۔ تو کچھ جملے بولنے نہیں، بولنے پہ پابندی ہے، تو جب میں بولوں گا ہی نہیں تو آپ سمجھ جائیں گے تو مجھے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ایک بات سنیے، کچھ چیزیں ایک جگہ سے نہ ملیں تو دوسری جگہ سے مل جاتی ہیں۔ جیسے مجھے طلب ہوئی کہ میں پانی پیوں، میں پانی لینے کے لیے چلا، مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی بڑی مارکیٹ ہے، چلیے اس مارکیٹ میں پہنچے، پانی نہیں ملا۔ بتانے لگے کہ اس سے پہلے ایک اور مارکیٹ ہے، ہم اس میں پہنچے، وہاں بھی پانی نہیں ملا۔ چلیے کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہوئے،
ہم کسی گیس اسٹیشن پہ رکے جو آپ کا پیٹرول پمپ ہوتا ہے, ہمیں پانی نہیں ملا, ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, چلیے واپس پلٹتے ہیں. ہم پہنچے, بھائی کاشف صاحب پانی ہے, نہیں ملا, کوئی بات نہیں, ہم ساتھ آگے چلتے ہیں. علامہ ہاشمی صاحب پانی ہے, ہاں ہاں ہے, آئیے پلاتے ہیں. ہاشمیوں کا فرض ہے کہ پانی پلائیں. اچھا میں کہاں سے چلا پانی لینا؟ مجھے بڑی مارکیٹ سے نہ ملا, میں چھوٹی میں آ گیا, چھوٹی مارکیٹ سے نہ ملا, میں دکان میں آ گیا, دکان سے نہ ملا, میں کسی کے گھر میں چلا گیا, گھر سے نہ ملا, میں کسی آدمی کو روک کے میں نے کہا پانی دو, پانی مل گیا. تو پتہ یہ چلا کہ پانی ایک جگہ سے نہ ملے تو دوسری جگہ پہ, دوسری سے نہ ملے تو تیسری جگہ پہ, تیسری سے نہ ملے تو چوتھی جگہ پہ, تو پانی ایک جگہ پہ نہ ملے تو دوسری پہ مل جائے گا. ایک چیز ایسی ہے کہ وہ اگر ایک جگہ سے نہیں ملے گی تو دوسری جگہ سے نہیں مل سکتی, وہ ہے دھوپ. ملے گی سورج سے, سورج نہیں ہوگا تو دھوپ مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ابھی مثال سمجھ گیا نا, تو بلا تشریح مثال دینا خدا کی سنت ہے. تو مجھے ایک جگہ سے چیز نہیں ملی تو میں دوسری جگہ سے لے سکتا ہوں, پانی ایک جگہ سے نہیں ملا تو تیسری جگہ سے لے سکتا ہوں. تو دھوپ لینی ہوگی تو سورج سے ملے گی, سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہوگی. تو خدا کی رحمت لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے ملے گی. رب کی رحمت حاصل کرنے کا اب صرف ایک ہی ذریعہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے اعلان کر دیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ, میں رب العالمین اور یہ رحمت للعالمین ہے. تو تمہیں رحمت اگر ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے. اسی لیے کوئی آدمی لاکھ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, جب تک وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ رحمت حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت ضروری ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے آپ لوگوں کو رحمت ملے گی. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے وہ پہلے ضروری تھے, آج بھی اتنے ضروری ہیں. اور تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتے دم تک ضروری ہیں, مرنے کے بعد بھی ضروری ہیں. آپ نہیں مانتے تو میں منواتا ہوں, میں اتنی دور امریکہ سے آؤں, منوانے ہی تو آیا ہوں. آپ لوگ مر گئے, آپ یہ طرز تخاطب ہے, آپ ماشاءاللہ کبھی تو جنازہ دیکھا ہوگا, مر گئے تو نہلایا, لیکن علامہ ہاشمی صاحب کی طرف سے بھائی اس کو پہلے وضو کرواؤ پھر غسل دو. تو مردے کو پہلے وضو کرواتے ہیں پھر غسل دیتے ہیں. اب اس کے وضو کا طریقہ تو تھوڑا سا لٹل بٹ ڈفرینٹ. اس کو وضو کرواؤ. تو میں پوچھ رہا تھا وضو کب کرتے ہیں؟ بولے قرآن کو ہاتھ لگانا تو وضو کرو, کعبے کا طواف کرنا تو وضو کرو, رب کو سجدہ کرنا تو وضو کرو, نماز عیدین پڑھنی تو وضو کرو, نماز جمعہ پڑھنا تو وضو کرو. پتہ چلا وضو ضروری ہے جب عبادت کرنی ہے. یہ تو مر گیا ہے, یہ مر گیا نا, بندہ مر گیا. تو وضو کیوں کروا رہے؟ ہمیں تو علامہ ہاشمی صاحب نے بتایا تھا, علماء نے بتایا تھا, ہمارے استادوں نے بتایا تھا, ہم نے قدوری مفتی محمد حسین نعیمی رحمہ اللہ سے پڑھی, بتایا تھا کہ وضو کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے. جب مجھے بابو صلاۃ پڑھا رہے تھے, بابو صلاۃ پڑھاتے ہوئے کہنے لگے وضو اس کے لیے ضروری ہے, وضو کے بغیر سجدہ نہیں ہوتا. تو پتا چلا کہ وضو کرتے ہیں کہ جب عبادت کرنی ہو. بندہ مر گیا ہے, وضو کیوں کروا رہے ہو؟ میں نے کہا مولوی صاحب بات بتا سکتے ہو؟ تو کسی درویش نے پھر عقدہ پڑا, کہنے لگے اس مردے کو اس لیے وضو کروا رہے ہیں, آج وہ نیکی کرنے جا رہا ہے جس نیکی کی پائے گی تو نیکی ہی نہیں. آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے جا رہا ہے. مولوی صاحب نے وضو کروایا, وضو کرنے کے بعد کہا اس کو غسل کرواؤ. غسل کرنے کے بعد کہا اس کو کپڑے اچھے پہناؤ. کورے لٹھے کا وائٹ سوٹ لے کر آئے ہم مردے کے لیے. دو چادریں وائٹ لے کر آئے اور وائٹ چادریں اس کو پہنا دی. پہنانے کے بعد کہا اس کو ذرا اچھی سی خوشبو لگاؤ, ذرا پائے دار خوشبو کہ جو رستے میں پسینے میں یا رستے میں ختم نہ ہو جائے. تو ہم نے اس کو خوشبو بھی لگا دی. تو خوشبو کب لگاتے ہیں؟ جب کسی سے ملنا ہو. آج مختار نعیمی سے ملنا ہے, چلیے تھوڑا سا عطر لگا لیتے ہیں. ہم فلاں صاحب سے ملنا ہے, چلو عطر لگا لیتے ہیں. آج اچھے کپڑے پہنو کیونکہ ہم نے میٹنگ میں جانا ہے. تو جب آدمی مرا ہم نے اس کو وضو دیا, اس کو غسل کروایا, نئے کپڑے پہنے, خوشبو لگائی. کیا آج یہ کہیں ملنے جا رہا ہے؟ کہاں؟ آج یہ سید الانبیاء سے ملنے کے لیے. اور پھر دیکھیے جب مردہ جا رہا تھا تو چلنے کی طاقت نہیں. اب میں لفظوں کو لے آیا اسلوب میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چل سکتا نہیں, اس میں چلنے کی طاقت نہیں, کیونکہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے شرمندہ ہو گیا ہے. میں ایک زاویے سے بات کروں, سب پہ لاگو مت کیجیے گا. وہ عاجزی کی وجہ سے کہا کہ
کہ بھائی میں چل نہیں سکتا، تو کوئی بات نہیں، جا رہے ہو بڑی بارگاہ میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، جا رہے ہو بڑی بارگاہ میں کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ اب سنیے، اب علماء کا مسئلہ سنیے۔ علماء نے کہا جنازہ جا رہا ہو دکان چھوڑ جا کے کندھا دے، اتنی بڑی داڑھی والے دکان سے نیچے اترے کندھا دینے لگے، چھوٹی داڑھی والے کندھا دینے لگے، تصوف کے ماہر کندھا دینے لگے، مولوی صاحب کندھا دینے لگے، سب لوگ اس کو کندھا دینے لگے، کندھا دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ تو گناہگار تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، کندھا کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس کو دیکھ کے نہیں، جس کو ملنے جا رہا اسے دیکھ کے، اسے دیکھ کے کندھا۔ تو تمہیں ضرورت پڑی نا، اگر نبی نہ ہوتا نہ تجھے کوئی کندھے پہ اٹھاتا، تیری ٹانگ کے اندر دھاکہ ڈالتا، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینکا دیتا۔ نہیں، یہ تیری عزت مرنے کے بعد بھی محمد کے صدقے سے ہے۔ یہ جملے دماغوں میں بٹھا لو، ہماری عزت مرنے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کی صدقے سے۔ یہ ساری چیزیں سنتیں ہیں، فرض تو تیرے مرتے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ تیری عزت نبی کی سنت کی وجہ سے، تیری عزت نبی کی وجہ سے، اور پھر تمہیں قبر میں ڈال دیا۔ قبریں ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی، قبریں ہر جگہ کی ڈیفرنٹ ہوتی، بڑا ڈر لگتا ہے۔ قبر میں ڈالا تو پسینہ آیا، پسینہ آیا، ہر ایک نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پڑھ کے مٹی ڈالتے جا رہے ہیں، مٹی ڈال کے کھڑے ہو گئے تھے، سرانے میں کھڑے ہو گئے۔ کون کھڑا ہوا؟ بیٹھو۔ قبر میں کون ہے؟ ابا۔ کہا تیرے ابا ہیں، قبر میں جاؤ۔ بولا نہیں جاؤں گا، نہیں، رو رہا ہے ڈھائیے مار کے، جانی کا اندر۔ بیوی گھر میں رو رہی ہے، قبر میں اس کے ساتھ جا نہیں رہی، بھائی رو رہا ہے، جا نہیں رہا، برداشت نہیں ہو رہا رونا، اور ہم لوگ پکڑ رہے ہیں، جا نہیں رہا۔ تو قبر پہ مٹی ڈالی، اوپر پانی بھی ڈال دیا، حضور کی سنت سمجھ کر ہم نے ہری چیزیں بھی اوپر ڈالی۔ جب اب دھیان دیجیے گا میرے جملوں پہ، اب اس کی ماتھے پہ پسینہ آیا تو آواز آئی مدینہ سے، بیٹا چھوڑ گیا، باپ چھوڑ گیا، رشتہ دار چھوڑ گئے، پریشان مت ہو، آمینہ کا لال قبر میں آ رہا ہے۔ کہاں تک چھوڑو گے حضور، تمہاری ضرورت ہے۔ کہاں رک؟ آمینہ کا لال تیری قبر میں آ رہا ہے۔ تو قبر کہاں تھی؟ عمان میں۔ قبر کہاں تھی؟ پاکستان میں۔ قبر کہاں تھی؟ افغانستان میں۔ قبر کہاں تھی؟ ہندوستان میں، انڈیا میں قبر تھی۔ تو حضور مدینہ سے چلے، ایک تفسیر کر رہا ہوں، تو وہ حضور مدینہ سے تشریف لائے انڈیا کی قبر میں، ایٹ اے ٹائم انڈیا کی قبر میں، ایٹ اے ٹائم پاکستان کی قبروں میں، ایٹ اے ٹائم ہر عمان کی قبروں میں، ایٹ اے ٹائم میرا نبی تمام کی قبروں میں ہے۔ تو کیا میرے نبی کو ویزے کی ضرورت پڑی؟ مجھے پڑی، میں رکا، کہا رک، تم پہلے پے کرو، تمہیں ویزا چاہیے، لیکن تمہیں ویزا ایئرپورٹ پہ لینا پڑے گا۔ میں ایئرپورٹ پہ ویزا لیا، میں آپ لوگ آئے، آپ کو ویزا لینا پڑا، بنگلہ دیش سے آئے ویزا لینا پڑا، آپ انڈیا سے آئے ویزا لینا پڑا، آپ سب ویزا، آپ ویزے کے بغیر انڈیا کے ہیں، عمان میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا، امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا، کینیڈا میں داخل نہیں ہو سکتے، ویزا لینا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ویزا لینے کی ضرورت ہے، لیکن میرا نبی انڈیا میں پہنچا قبر میں، کیا ویزا لینے کی ضرورت پڑی؟ نہیں۔ میرا نبی پاکستان میں گیا، کیا ویزا لینے کی ضرورت پڑی؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میرا نبی ایٹ اے ٹائم انڈیا میں جانا چاہے قبروں میں تو ویزے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ روک نہیں سکتی۔ تو جس نبی کو قبر میں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، تو محفل میلاد میں کیسے روکے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ چلیں، اور میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حضور جب ظاہری طور پر مدینہ کی گلی میں چل رہے تھے، بڑا جملہ دھیان سے سنیے گا، آپ نے ماشاء اللہ وہ کتاب بھی پڑھی ہوگی، جب حضور مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، ایک صحابی کو حضور اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار کے آئے، قبر بن گئی، قبر بن گئی، نبی مدینے کی گلی میں چل رہا ہے۔ آپ ذرا اتنا بتا دو کہ قبر میں نبی آتا ہے نا، تو ایٹ اے ٹائم مدینے کی گلی میں بھی ہے، صحابی کی قبر میں بھی ہے۔ یا تم حدیث کا انکار کرو، یا تم مجھ سے عربی زیادہ جانتے ہو، میں عربی اتنی ایسی نہیں بول سکتا جیسے ہاشمی صاحب بولتے ہیں، تو
اب مجھے آپ بتا دیجئے کہ ایٹ اے ٹائم حضور صحابی کی قبر میں اور سوال 3 ہوتے، ضرورت آپ کو بڑی ہے، اس لیے زندگی کے کسی لمحے پہ یہ مت کہنا کہ میں نبی سے بے نیاز ہو گیا۔ اگر تم نے یہ کہا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے تو رب کہے گا تیری بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم نے تو سب کچھ حضور اپنے محبوب کے لیے سجا ہے، اور اللہ کی نظر میں رہتا ہی وہ ہے جو نبی کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ جتنا کسی کو حضور سے قرب ہوتا ہے اتنا وہ رب کی نظر میں ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ مزمل تو پڑھتے ہو گیا، یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے، یا ایھا المدثر، وہ تا کو دال کیا گیا، پھر دال کو دال میں متدثر تھا، یہ خیر آپ کو گرامر نہیں پڑھا۔ تو یہ مزمل اور مدثر آپ نے پڑھا، ترجمہ کو آتا ہے۔ مدثر کمبل والا ایک لحاظ سے ترجمہ، مزمل چادر والا، یا ایھا المزمل اے چادر والے، یا ایھا المدثر ایک تفسیر اے کمبل والے۔ تو چادر کب لیتے ہو؟ جب گرمی لگتی ہے، چادر لینا نبی کی سنت ہے، اس لیے بزرگان دین اوپر چادر رکھتے ہیں۔ چادر والے، میرے نبی نے چادر لی، آیت آئی چادر والے۔ میرے نبی نے سردی میں کمبل لیا، کمبل سردی میں لیتے ہیں، گرمی میں نہیں لیتے، سردی لگے تو کمبل لیتے ہیں، تو سردی لگی تو کمبل لیا، تو ہم نے کہا ہے کمبل والے۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کتنے لوگ آئے اس وقت؟ علامہ ہاشمی صاحب کے پاس آپ آئے ہیں، لیکن یقین جانیے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہی یاد نہیں آتا کہ کپڑوں کے کلر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دھیان آپ کے کپڑوں کے کلر پہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ ہاشمی صاحب نے کیا پہنا ہے، تو اب میں بتا دوں گا کہ ان کا کلر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آتے ہی انہیں جانا، وہ ہمارے فیلڈ کے ہیں، میرا دھیان ان پہ پڑ گیا، تو میرا دھیان پڑا تو مجھے کلر اور کپڑے یاد ہو گئے۔ عورتوں کو سب سے زیادہ یاد ہوتا ہے، جب میٹنگ میں جاتی ہیں تو سنتی کم ہیں، دوسروں کے کلر زیادہ دیکھتی ہیں کس عورت نے کیا پہنا ہے۔ تو مثال سے بلا تشبیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کپڑے تم کیا پہن کر آئے ہو مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ میں کپڑوں پہ دھیان نہیں دے رہا۔ لیکن اگر آپ کی محفل میں میرا محبوب بیٹھا ہوگا تو میں اس کے کپڑے پہ دھیان دوں گا، اس کی ٹوپی کو دیکھوں گا کیا ہے، میں اس کی ہر شے پہ نظر رکھوں گا۔ سارے بیٹھے ہیں اور رب کو صرف یا ایھا المزمل ہی نظر آیا، جس کی تعریف میں ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء شہید۔ شہید مینز یہ ہے کہ کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں، میری نظر سے پوشیدہ ہے۔ یہ دیکھو، جب میں اس چھوٹی چیز کو دیکھوں گا تو بڑی نہیں دیکھ سکتا، جب میں بڑی کو دیکھوں گا تو چھوٹی نہیں دیکھ سکتا، تو میرے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ فرق یہ ہے کہ میں جب چھوٹی چیز کو دیکھوں گا، اب میرا دھیان صرف اس نیپکن پہ ہے جس کو آپ ٹیشو کہتے ہیں، یہ نیپکن کو دیکھ رہا ہوں، اب میری نظر باقی چیزوں سے ہٹ گئی، تو میں چھوٹی کو دیکھوں گا تو بڑی ہٹ جاتی ہے، جب میں بڑی کو دیکھوں گا تو چھوٹی ہٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ مجھ میں فرق ہے۔ اور یہ کہیں جن کا نام عبد القادر جیلانی ہے، کہتے ہیں کہ میں یوں دیکھتا ہوں جیسے دانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، میں یوں دیکھتا ہوں، تو میرے دیکھنے میں اور ان کے دیکھنے میں پھر فرق ہو گیا۔ ایک ہستی اور ہے، وہ کہتے ہیں میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تین دیکھنے کے سٹیپ ہوئے، ایک میرا سٹیپ ہے، میں چھوٹی کو دیکھوں تو بڑی چھپ جائے گی، میں بڑی کو دیکھوں تو چھوٹی چھپ جائے گی۔ ایک عبد القادر جیلانی ہے، کہتے ہیں میں دانے کو دیکھتا ہوں، کیوں؟ دانے پورے پہ نظر ہوتی ہے مگر جو سائڈ ہتھیلی پہ ہوگی اس پہ نظر نہیں ہوگی، جب تک کہ پلٹ کے نہ دیکھو۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پھر بھی ادب کر گئے، کہنے لگے میں رائی کے دانے کی طرح دنیا دیکھتا ہوں، یعنی کچھ نظر پوشیدہ ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام نبیوں کے سردار نے کہا میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی، کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، یہ کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز نظر کے سامنے۔ اس لیے کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، اے علی تم سے جب بات پوچھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جھٹپٹ سے جواب کیسے دیتے ہو؟ بنا سوچے جواب دیتے ہو؟ کہ تیری انگلیاں کتنی ہیں؟ بولا 4 انگلیاں 4 ہوتی ہیں، یہ 5واں انگوٹھا ہوتا ہے، اس لیے 5 انگلیاں نہیں ہیں۔ اکثر بندے سے پوچھے تمہاری کتنی انگلی؟ 5 انگلیاں نہیں ہیں، 4 انگلیاں ہیں، 1 انگوٹھا ہے، یہ خامد ہے، یہ بیوی ہے۔ تو یہ ہر وقت نہیں ہے، ویسے سمجھانے کی عرض کرا تھا، تھوڑی 1 انگوٹھا 4 انگلیاں۔ تو مولا علی نے کہا تیری انگلیاں کتنی؟ بولا 4، 1 انگوٹھا۔ تو بولے تم نے سوچا کیوں نہیں ہے؟
میں نے ادھر پوچھا تو نے جھٹ سے جواب دیا سوچا کیوں نہیں ہے؟ حضور سوچوں کیا، سارا دن تو سامنے رہتی ہے، سارا دن تو سامنے رہتی ہے، تو کہا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس طرح یہ انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، کائنات ہماری نظر کے سامنے رہتی ہے۔ رب کے دیکھنے میں اور میرے دیکھنے میں فرق ہے، تو رب دیکھتا تو سب کو ہے، پر کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر والے، پھر کہتا ہے اے کمبل والے۔ دیکھیے یہ چادر اور کمبل کا تعلق ڈریس کے ساتھ ہے، تو پرانے لوگوں کے ڈریس کا حصہ تھے چادر، یہ ڈریس کے ساتھ ہے۔ میرا نبی ڈریس بدلتا ہے، رب تعالیٰ آیات بدلتا ہے۔ کیا محبوبیت ہے اور کتنا پیار ہے اسے کہ اس کے ڈریس پہ نظر رکھے ہوئے۔ اور سنیے ذرا، کمبل آپ کتنی دیر پہنتے ہیں؟ جب تک سردی لگے تو کمبل اوپر رکھتے ہیں، سردی ہٹ جائے تو کمبل ہٹ جاتا ہے۔ میرے نبی نے جتنی دیر کمبل رکھا کمبل نظر میں رہا، تو کمبل نبی کے ساتھ تھوڑی دیر رہا، اتنا قرب ہوا بس قرآن کی آیت بن گئی، آئے المدثر، اے کمبل والے، وہ کمبل قرآن کے اندر آ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی توجہ اس پہ ہو جاتی ہے جس کا قرب نبی کی ذات کے ساتھ ہو جائے، اب وہ خاک چادر ہو یا مولا علی حیدر ہو یا چاہے وہ کمبل ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا وہ نالین ہو یا عثمان ذوالنورین ہو، اب جتنا ملو گے اتنا رب کی نظر میں آ گئے۔ میں اس لیے آپ لوگ کبھی بھی سرکار کو چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قبر کے اندر سوال حضور نے خود رکھوائے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، پہلے سوال نہیں ہوتے تھے، حضور نے خود رکھوائے۔ یہ نہیں کہ نبی نہیں ہوتے تھے، سوال نہیں ہوتے تھے، اسی لیے امام بخاری نے صرف ٹوٹل ایک سوال بیان کیا قبر کا، ہوتے تین ہیں۔ امام بخاری نے ایک بیان کیا، دو کو کیا ہی نہیں۔ پوری بخاری شریف پڑھ لیجیے، مشکات شریف میں ملیں گے آپ کو، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، پہلا سوال ہے۔ دوسرا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ کانا مضارع پہ داخل ہوا تو ماضی استمراری بن گئی، یعنی تیرا مسلسل قول کیا تھا نبی کے بارے میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اونلی تیسرا سوال بیان کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے۔ حضور نے فرمایا یاد کر لو، یاد کر لو، یہ سوال ہے اور اس کا جواب ہے ربی اللہ۔ ما دینوں کا، تم سے پوچھا جائے گا قبر میں تو فوراً یاد کر لو، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تم سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، صحابہ پہ چھوڑ دیا۔ اور جتنا پرفیکٹ اس کا جواب صحابہ دے سکتے ہیں یا صحابہ کے دیوانے دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں ٹھہرا جاؤ، آپ عمان میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کے، آپ پاکستان میں پڑھ کر آئے ہیں، علامہ صاحب ہاشمی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی ٹاپ کیا، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان سے پوچھو جب آپ گولڈ میڈلسٹ بن رہے تھے تو کیا سوالوں کے جواب بتا دیے تھے؟ بولیں گے نہیں، سیل پیکٹ آیا تھا، اس پہ سیل لگی ہوئی تھی، یونیورسٹی کے ہال میں کھلا، اور اگر وہ پہلے پتا چل جاتا تو میں گولڈ میڈلسٹ کہنے کا۔ تو علامہ ہاشمی صاحب نے واضح کر دیا اور لا نے یہ بتا دیا کہ سوال اگر پتا چل جائیں، پیپر آؤٹ ہو جائے تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے، بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ تمام یونیورسٹیز کا یہ لا ہے، پیپر بتا دیجیے، سب سے مشکل پیپر امریکہ بناتا ہے۔ پیپر آؤٹ ہوا، سوالوں کے جواب کا پتہ چلا تو پیپر نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے اپنی امت پر کتنا احسان کیا، سوال بھی بتا دیے، جواب بھی ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ لوگ پاس نہ ہو تو یہ ہماری ہی بدقسمتی ہے۔ حضور نے کہا من ربوں کا، پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میں ایک بات آپ کو ذہین لوگوں، عمان سے آئے ہو، محنت کرتے ہو، اپنے بچوں کو پال رہے ہو، خدا تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آخری بات پوچھ لی جائے تو پہلی نہیں پوچھتے، بیوقوفی ہوتی ہے۔ آخری سے مراد ہر چیز کی آخری نہیں، کچھ چیزوں کی آخری بات اگر پوچھ لی جائے
تو اس کی پہلی پوچھنی بے وقوفی ہوتی. جیسے میں آپ سے پوچھوں آپ نے ایم اے کیا, آپ کہیں گے ہاں, تو اب میں پوچھوں کہ آپ نے میٹرک کی, تو بے وقوفی. علامہ ہاشمی صاحب ایم اے کر کے آئے, بھائی آپ نے حاجی قرآن کے زبردست اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا ہے, آپ نے ایم اے کیا؟ بولے گے ہاں, مجھے پتا نہیں میں نے ایم اے کیا. اچھا تو آپ نے میٹرک کیا؟ بولے حد ہوگی, ایف اے کا میٹرک ہوتا ہے, تو بتا رہا ہوں مجھے ایم اے کیا. اچھا آپ لوگ کیوں ہو؟ اب آپ سے پوچھا جائے, آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ بتائیں کہ جناب میں پاکستان میں رہتا ہوں, مسلمان ہوں, میں میرے 2 بچے, تو میں آپ سے پوچھوں آپ کی شادی ہوئی؟ تو آپ کہیں گے مختار نہیں, ہاشمی صاحب نے اعلان تو تیرا بڑا اچھا کیا تھا, کیا ہے گانا سوال کیا, کیا تو نے 10 کتابیں لکھی ہیں؟ تجھے اتنا نہیں پتا کہ پاکستان میں مسلمان آدمی, نیک آدمی جس کے 2 بچے ہیں, اس کی شادی پہلے ہوتی, بچے بعد میں ہوتے ہیں. میں نے وہ پہلی قیود لگا دی ہے, وہ جامع معنی میں اس لیے آپ اعتراض نہ کر دیں کہ بھائی اعتراض آج کل سب سے سستی فیکٹری اعتراض کی ہے. میں اس لیے میری باقی باتوں پہ بھی دھیان نہیں دیجیے گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاکستان مسلمان, پھر کہہ رہا ہوں 2 بچے. اچھا اب آپ کہیں گے جی امریکہ میں تو پہلے بچے ہوتے ہیں پھر شادی ہوتی ہے, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اچھا تو آپ سے اگر کسی نے پوچھا, اگر کوئی میری بہن جائے اور وہ ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ لیں کہ آپ یہ کون ہے, تو وہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کی دوائی لینے آئی ہوں, تو اگر وہ ڈاکٹر صاحب بعد میں پوچھیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, تو مسلمان عورت ڈاکٹر صاحب کے سر پر جوتے مارے گی کہ میں مسلمان عورت ہوں, میری پہلے شادی ہوئی پھر میرے بچے ہوئے. اب سنیے, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. مثال سمجھ گیا نا, بلا تشبیہ رسول اللہ, دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اسلام کسے کہتے ہیں؟ علامہ ہاشمی صاحب جب فرما ہے, یہ حدیث کی کتابوں میں ہے, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں, اس میں پہلا رب اور محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اس میں سے پہلی جو آتی ہے بنیاد وہ رب اور محمد مصطفیٰ ہے. تو ہم نے دوسرے سوال میں مان لیا کہ محمد مصطفیٰ ہے, تو رب نے پھر کیوں کہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو پتہ یہ چلا تنہا زندگی میں محمد کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں, نعتیں پڑھنا بھی ضروری ہے. اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تصویر کو نبی نہیں کہہ سکتے, یہ بات یاد رکھیے گا. رجل کہا گیا, نبی نہیں کہا گیا. کیوں؟ اگر کہہ دیتے ما کنت تقول فی حق ھذا النبی, تو سوال میں جواب ہوتا, جیسے علی ابن ابی طالب کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ علی ابن ابی طالب کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ اس سوال کے اندر ہی جواب آ گیا. جیسے ایک صاحب کہہ رہے ہیں بھائی تم اگر بتا دو میری جھولی میں کیا ہے, تو سارے انڈے تیرے, تو تو نے تو بتا دیا کہ تیری جھولی میں انڈے ہیں. تو اگلا بندہ کہتا ہے ذرا تھوڑا سا اشارہ تو دو کہ کیا بات کہی تم نے, تو ابھی بھی اشارہ مانگا. تو بھائی علی ابن ابی طالب اگر کہہ دیا جائے تو حضرت عمران, مولا علی کے ابو کا نام ہے, حضرت عمران بیچ میں آ گئے, ابو طالب بیچ میں آ گئے, جواب آ گیا, تو کہا جاتا کہ یہ حاضر نبی, تو جواب تو خود ہی آ جاتا کہ نہیں. ہم رجل کہتے ہیں, اب اسے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہمہ وقت ضرورت ہے, آپ ان کو چھوڑ کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ بات یاد رکھیے. سرکاری سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا کہ آج میں یہ کہتا ہوں, خان نیاز الدین کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا, دیکھو تمہیں میں خط لکھ رہا ہوں, آج بھی نبی کی اتنی ہی ضرورت ہے اتنی صحابہ کرام کے ظاہری دور کے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتے. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں, 2 کسی کے بارے میں معلومات رکھیے 2 طریقے. ایک کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جاننا, ایک ہوتا ہے پہچاننا. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے میری کتاب پڑھی تھی, کسی نے پوچھا بھائی مختار شاہ نعیمی کو جانتے ہو؟ بولے ہاں کتاب پڑھی میں نے ان کی. اچھا اچھا. کسی صاحب نے میری تصویر دیکھی, میری تصویر دیکھی تو کہا تم انہیں, ان کے بارے میں تمہیں کچھ خبر ہے؟ کہا ہاں. دیکھوں تو پہچان, دیکھوں تو پہچان. ایک صاحب مجھے ملے, میں ہر یم کے اندر تھا, مشاہد کانفرنس تھی, واسف علی واسف صاحب کے صاحب زادہ صاحب, میں وہاں بیٹھا ہوں تو اٹھ کے میرے پاس آ گئے, کہنے لگے آپ مختار شاہ نعیمی؟
میں نے کہا جی. کہنے لگے پہچان لیا میں نے آپ کو, میں نے آپ کی تقریریں نیٹ پہ سنی. تو انہوں نے میری شکل دیکھی ہوئی تھی, مجھے پہچان لیا. میری شکل دیکھی ہوئی تھی, مجھے پہچان لیا. میری تصویر نیٹ پہ دیکھی, مجھے پہچان لیا. ایک صاحب نے مجھے کتاب پڑھی, وہ میرے بارے میں جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جاننا, اگر کتاب پڑھ لو تو اس کے بارے میں جان لیتے ہو, اور اگر تصویر دیکھ لو تو اس کو پہچان لیتے ہو. رب تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کہا اسے پڑھو مجھے جانو, اسے دیکھو مجھے پہچانو. قرآن پڑھو تو مجھے جانو. اور میں ایک عرض کر دوں آپ کو, ماشاءاللہ بہت ذہین ہے آپ, کیونکہ اگر خطیب پڑھا لکھا ہو تو گفتگو جتنی بھی مشکل ہو وہ سمجھ آتے ہیں. یہ مجھے آسانی ہے. یہ قرآن مجید ہے, اس کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے, انا انزلناہ, اس کو ہم نے نازل کیا. جب کہ وہ ایک ہے اور اوپر سے کہتا ہے ہم نے اتارا. جب وہ ہم نے کہتا ہے نا تو دنیا کو چیلنج کرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. جب بھی وہ ہم کہے, ورنہ اس کو قل هو اللہ احد فرما دیجئے کہ وہ واحد حقیقی ہے. اس کو ایک جملہ استعمال کرنے میں, ایک وحدانیت کے اندر جو ہے وہ زیادہ اسے خوشی ہوتی ہے. لیکن یہاں جب وہ قرآن میں کہ ہم نے تو تب وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو اتارا ہے. وہ تو ایک ہے, ہم تو مور دین 2 ہوتے ہیں, تو وہ مور دین 2 تو نہیں ہے, وہ تو اکیلا ہے. تو ہم کیوں کہتا ہے؟ جب وہ قرآن میں ہم کہے تو چیلنج ہے, جاؤ اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ. یہ ہم ہیں جو ہم نے اتارا ہے. اس وقت چائنا جو ہے وہ ہر چیز بنا دیتا ہے, آپ سے اس کو دے دیں جا کے, یہ چیز چاہیے وہ اسی وقت بنا کے دے دے. ابھی وہ بہت ساری چیزیں بنا رہا. پچھلے دنوں میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ اس نے انڈیا میں وہ جو بھگوان ہوتے ہیں انہیں بھی بھیج رہا, وہ بھی بنا رہا ہے. تو وہ وہاں شروع ہو گیا تھا مسئلہ کہ یار ہم بھگوان 200 کا بناتے تھے, وہ انڈیا 50 روپے کا دینے لگا, بند کرو. چائنا 50 کا دینا بند کرو. تو لڑائی ہوگی, پہلے بھگوان کی ذرا ریٹ اوپر تھا, بھگوان نیچے ہو گئے. تو ہوتا رہتا, مجھے نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا. تو وہ 200 روپے سے 50 روپے تک مسئلہ آ گیا. تو ابھی چائنا مولوی بنائے گا, وہ ساری چیزیں بنا کے بھگوان بنا رہا ہے, تو باقی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں نا, تو ساری چیزیں چلتے رہتی. تو چائنا کو آپ دے دیں چیز, وہ فوراً بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دے گا, کوئی سی چیز اسے دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے پاس میٹیریل ہوتا ہے, آپ کے پاس ماڈل ہوتا ہے, آپ کے پاس اس کا مقصد ہوتا ہے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ فورس ہے, تو آپ اس چیز کو بنا لیں گے. کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. آپ کو کوئی چیز بھی دے دی جائے, مہارت ہے, میٹیریل ہے, ماڈل ہے, مقصد ہے, 4 چیزیں ہو تو چیز کیا وہ. اب آپ دیکھیے, لوہا جا کے دے دیجیے اس کو, اس کے پاس لوہا ہے, ماڈل آپ نے خود دیا, یہ بنا کے ڈائی دی, اس طرح کا بنانا ہے, اور اس کو مہارت ہے, وہ بنا سکتا ہے. مقصد کیا ہے؟ آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں, چیز امیڈیٹلی جو ہے وہ ظہور میں آ جاتی ہے. قرآن مجید کا مٹیریل ہے الف با تا سا, ماڈل ہے انا اعطیناک الکوثر, مہارت ہے کہ ساری دنیا گونگی اور ہم زبان والے, اور مقصد ہے اگر ایک آیت بھی بنا دو تو رب بھی کوئی جاؤ, تم سچے ہم جھوٹے. کیوں؟ اس کی ہر آیت معجزہ ہے. جاؤ ایک آیت بنا کے لے آؤ. جب ایک آیت بن گئی تو رسول کی رسالت گئی, جب رسول کی رسالت گئی تو توحید بھی گئی. تم مشرکو سچے, ہمارا بیان غلط. یہی تھا نا مقصد. بندے مروا دیے, ایپ نہیں بنوائی, بندے مروا لیے, جنگیں لڑی 10 سال میں, بندے مروائے. آیت بناؤ, بندے مروانا آسان ہے, آیت بنانا آسان ہے. بناؤ نہیں. تو پتہ یہ چلا میٹیریل تھا, مہارت تھی, نمونہ تھا, مقصد بھی تھا, 4 چیزیں تھی, پھر قرآن نہیں بنا. پتہ چلا معجزہ ہے. فخر کرو اپنی اس کتاب کے اوپر, فخر کرو کہ ہر ایک چیز ہونے کے باوجود کوئی اس کی مثل نہیں بنا. اب میرا یہاں جملہ سن لو, کیونکہ ہم تو عاشق لوگ ہیں نبی کے, ہم تو کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں. یہ قرآن جو ہے یہ ورقے میرے ہیں, میرے مینس جس کے بھی ہم نے بنائے ہیں, یہ اوراق میرے ہیں, یہ سیاہی جسے آپ کہتے ہیں روشنائی میری ہے, چھاپا خانہ میرا ہے, یہ گتے میرے ہیں. پھر بھی جب میں نے رکھا تو پاک کپڑے میں رکھا. یہ سیاہی روشنائی میری ہے, یعنی میں نے بنائی ہے. یہ اوراق میرے ہیں, میرے سے مراد میں وہ بندہ لے رہا ہوں, میرے ہیں, یعنی ہم نے اب میٹیریل سے بنائے, گتے ہمارے ہیں, پھر بھی رکھا. تو جاؤ چولی اچھی ہونی چاہیے, کپڑا اچھا ہو, قرآن رکھنا ہے,
ایک جملہ بتا دو، یہ لفظ، یہ روشنائی میری، صفے ہمارے، سب چیزیں ہماری، پھر بھی ہم نے اسے رکھا بڑی پکیزہ کپڑے میں. تو یہ لفظ تو اللہ کے تھے، اس نے ساری کائنات میں سب سے پکیزہ دل ڈھونڈا محمد کا، وہاں اتار. اب جب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو مجھے آگے جانا آسان ہے. سنو، یہ قرآن اترا لیلۃ القدر میں پورا. کہاں؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. ٹھیک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پورا قرآن اتر گیا. اسی لیے شان نزول پہلے نہیں ہے، قرآن پہلے ہے. لیکن تمہاری آسانی کے لیے پھر شان نزول پڑھا تو کہا جب مصیبت میں پوچھی جائے چیز تو یاد رہتی ہے. اسی لیے حافظ جس نے ایک دفعہ قرآن سنا دیا ہو وہ اگلے سال غلطیاں کم کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اگر پیچھے سے غلطیاں نکلی ہوں تو یہاں کی نکلی ہوئی غلطی اسے یاد رہتی ہے. تو شان نزول پہلے مت کہنا، یہ میں پھر کبھی گفتگو آیا تو کہوں گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس پورے قرآن کو پہلے آسمان پر، اس کے بعد 22 سال 8 مہینے 6 دن لگے اس کو زمین پر آنے میں. 22 سال 8 مہینے 6 دن، جس کو تم تقریباً لفظ لگا کے کئی سال کہتے ہیں. تقریباً لگاتے ہو نا تو تقریباً لگا کے رکھا کرو. جس طرح 1,24,000 کم و بیش کہتے ہو، یہ کم و بیش ضرور کہا کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. کم و بیش ضرور کہنا. کیوں؟ اگر 1,24,000 سے زائد نبی ہوا تو تم نے ایک کم کر دیا، اور اگر 1,24,000 جو ہے وہ اس سے زیادہ ایک کم ہو گیا تو تم نے ایک زیادہ بول دیا. تو کم و بیش بول کے اپنی جان چھڑا لیا کرو. غیر نبی کو نبی کہنا بھی کفر ہے. کیا کہنے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاشمی صاحب کے پاس بیٹھا کرو، داماد کے پاس بیٹھا کرو. یہ نکتے انہی کے پاس ہوتے ہیں، ورنہ ساری رات کے نفل کیا کریں گے. سنو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن مجید آیا لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر ایک ٹائم کی کڑی ہے، رات ٹائم کی کڑی ہے. سورج ڈوب گیا تو اب کہتے ہیں یہ رات ہو گئی. ایک رات کا ایک گھڑی، جیسے دن ہے، دوپہر ہے، صبح ہے، یہ بھی ہفتہ ہے، یہ ساری تاریخ ہے. اچھا، اس رات میں قرآن مجید یوں آیا نیچے، گویا کہ قرآن ٹائم کو کراس کرتا ہوا ہے. تو رب نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 83 سال 4 مہینوں سے افضل. برابر نہیں. لیلۃ القدر، this night, power of night جو is better than 1,000 months. Not is equal. یہ بیٹر ہے. کتنی بیٹر ہے وہی جانتا ہے. تو کہاں یہ 83 سال 1000 مہینے 83 سال تقریباً بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے سے افضل ہے. تو ہوا کیا؟ یہ قرآن مجید، اب میں اسے قرآن کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ جو اندر ہے یہ تو شکل دی گئی ہے. اچھا، وہ اوپر سے لفظ جب آئے وقت کی اکائی کو ٹچ کرتے ہوئے آئے تو کہا یہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں، یہ بے مثل ہے، اس کی مثال کوئی نہیں. سبحان اللہ. جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کے لفظ آئے پہلے آسمان پر سورہ قدر کے مطابق، تو رب نے کہا یہ رات ساری راتوں سے افضل ہے. تو جس وقت میں قرآن گزرے وہ تو سب سے افضل ہو جائے. تو جس محمد کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا ہے، جس نبی کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا ہے، میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ آپ سمجھ گئے. جب ان گھڑیوں کی مثل کوئی نہیں تو جس کے دل پہ آ کے ٹھہر گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم لوگ نہ یہاں نہ قبر میں نہ حشر میں ہم آگے جا سکتے ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. میں نے قرآن مجید کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. علامہ ہاشمی صاحب کون سی سورہ ہے؟ بولے سورۃ الفاتحہ. اچھا، تو قرآن کھولنے سے ٹھیک ہم نے قرآن مجید کھول لیا. قرآن مجید ہم نے کہیں بھی کھولا، مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، پاکستان میں تھے، کہیں بھی ہم نے قرآن مجید کھولا تو پہلی سورہ آئی سورہ فاتحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لکھوا دیا.
اسی ترتیب سے، یہ ترتیب نزولی، یہ وہی اوپر سے آرڈر ہے، کسی اور کا عمل دخل اس میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے حضرت عمر سے پوچھاتے ہیں بڑی امانتداری کے ساتھ، قرآن مجید ہم تک پہنچا، سورہ فاتحہ۔ اب قرآن مجید میرے نبی تک آ رہا ہے، میرے نبی غار میں بیٹھے، میڈیٹیشن، مراقبہ، تصوف، چلا جو بھی کہہ لیجیے، میرے نبی میڈیٹیشن کر رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، ایک دم سے آواز آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ حضور بولے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قاری کا معنی پڑھنے والا، نہ کہ یہ کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ قاری کہتے ہیں قاری صاحب، قاری صاحب تشریح، حافظ، الحافظ، القاری، مطلب پڑھنے والا۔ تو حضور نے فرمایا ما آنا، میں نہیں ہوں قاری، میں قاری نہیں۔ پھر سے جبرائیل علیہ السلام بولے اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں قاری نہیں ہوں، اردو ترجمہ بنے گا میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل کیوں بار بار کہتا ہے پڑھیے؟ میں پڑھنے والا نہیں، پڑھانے والا ہوں۔ بار بار کہتا ہے، اب یہاں جملہ سنیے، کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے استاد نہیں، پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بتانے کے لیے آئے تھے، پڑھنا شروع کر دو۔ پڑھانے نہیں، بتانے آئے تھے کہ ٹائم آ گیا ہے، پڑھنا شروع کر۔ آپ کہیں گے آپ نے کیسی بات کی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں ہے تو آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط لے کر آیا۔ آپ نے سلالہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے دو بندوں کو خط لکھا، دو بندوں کو، جعفر اور اب یہ بیٹے تھے، قبیلے کا نام ہے، اس کو پروننسیشن اور اچھا، تو وہ دو بندوں کو خط لکھا، تو دونوں بندے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے السلام علیکم من اتبع الہدی لکھا ہوا ہے۔ تو حضور جب غیر مسلم کو خط لکھتے تھے تو السلام علیکم نہیں کہتے تھے، اس لیٹر میں السلام علیکم من اتبع الہدی لکھتے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ جو لیٹر آپ کے سلالہ میں ہے، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو جن دو لڑکوں کے لیے، دو بندوں کے لیے لکھا، آگے تسمیہ کا سگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف دو بندوں کے لیے لکھا، تو اس لیٹر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم من اتبع الہدی لکھا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، تو نیچے میرے نبی کی اسٹمپ لگی ہے۔ میرے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو لیٹر کیسے لکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوئی بات نہیں، سب بولے کہ پڑھنا نہیں آتا تھا۔ لیکن آپ سب لوگ جلوہ فرما ہے، میں کسی کے اندر صلاحیت نہ ہو اس کا تقاضا کرنا بے وقوفی۔ میں ہمارے کاشف صاحب بیٹھے ہیں، کاشف صاحب سے میں کہوں کاشف صاحب جاؤ ایک گلاس پانی تو لے کر آؤ۔ اب کاشف صاحب اگر جا نہ سکتے ہوں تو میرا تقاضا کرنا عقل مندی نہیں ہے، اور اگر میں دیکھوں کہ ان کی ٹانگیں سلامت ہیں، یہ جا سکتے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اب میرا تقاضا نہیں کہ جائیے گلاس پانی کا لے کر آئیے۔ تو ایک آدمی ہے کہ وہ بالکل بوڑھا ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا، تو میں ایک مسجد میں جیسے نماز پڑھ رہا تھا، وہ ان کی ٹانگیں نہیں ہے، تو میں ان سے تقاضا کروں کہ پانی لے کر آئیے، وہ چل نہیں سکتے، وہ پانی میرا تقاضا کرنا حماقت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے تو تقاضا کس بات کا ہے کہ پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، اقرا، پڑھیے۔ اب ذرا یہاں میرا جملہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے میں بولنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا، کیا سینے سے جب بندہ لگتا ہے نا تو یہ منہ کان کے پاس ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو جپھی ڈالتے ہو تو جپھی ڈالتے ہو تو یہ کان کے پاس ہوتے ہیں۔ 3 دفعہ کہا پڑھیے پڑھیے پڑھیے، آگے سے جواب آ بھائی پڑھنے والے نہیں ہیں، تو سینے سے لگا کے کہا بسم رب کا رابطہ واسطے ہی پڑھ لے، تو پڑھے گا سنت بن جائے گا۔ بسم رب الذی، تیرے رب کا تجھے واسطہ ہے، پڑھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پہلے آتا تھا۔ اب آپ یہاں ذرا بات مشکل ہو گئی، آپ کہیں گے پہلے آتا تھا تو پھر مسئلہ کیسے ہے؟ تو یہ آپ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے کیسے آتا تھا؟ سنیے، آتا ہو نہ بولنا یہ بھی معجزہ ہے، اور آتا ہو تو بولنا وہ تو ہے ہی معجزہ۔ اب آپ کہیں گے آتا ہو اور نہ بولنا وہ کیسے معجزہ ہے؟ تو اگر آپ کا کسی شاعر سے واسطہ ہو تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شاعر نے غزل لکھی ہو
تو چپ کر جائے مجھے پکڑ لے. شاعر نے کہا ایسے ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں شاعر ہیں یہ, اور بھی میری مجلس میں بہت سے شاعر بیٹھے, ان سے پوچھو جب یہ کبھی غزل لکھ لیں چپ نہیں کر سکتے, ان کا من کرتا تو سنے ضرور. اس لیے کسی صاحب نے بیٹھے تھے آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے گاڑی میں جا رہے, صاحب نے پوچھا جی میں, انہوں نے بتلایا اپنا تعارف کرا, میں شاعر ہوں, آپ کون ہیں؟ وہ دوسرا سمجھ گیا شاعر ہے تو پوری غزلیں سنائے گا جب تک اسٹیشن آ نہیں جائے گا. کہنے لگے جی کیا کہا آپ نے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ پوری غزلیں سنائے گا, اور پہلے ڈولا بن گیا, اسے پتا چل گیا میرے کام نہیں کرتے. اب آپ سمجھ کے بات, اب میں نے یہ جوک نہیں سنایا, سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ جس کے پاس ہو وہ چپ کر جائے تو بڑی بات ہے. میرا نبی قرآن جانتا تھا, 40 سال تک نہیں بولا, یہ بھی معجزہ ہے, اور 40 کے بعد بولنے لگ گیا, وہ تو ہے ہی معجزہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا اب شروع کر دیجئے آپ بولنا, اور اعلان نبوت بھی کر دیجئے. میرے نبی تو کب کے نبی, وہ تو کب کے بہت نبی. جیسے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہو, قرآن مجید میں آیت ہے اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھتے ہو, میں آیت ذرا پڑھ لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی ہمارے حضور کا نام نہیں ہے, ہمارے حضور کا نام نبی نہیں ہے, ہمارے حضور رسول ہے, صرف رسول نہیں بڑے رسول ہیں. تو رب کو کہنا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول, وہ تو بڑے رسول ہیں, نبی تو نہیں ہے. نبی تو نہیں ہے, 1 لاکھ ہر نبی جو ہے, ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو ہمارے حضور کا نام محمد ہے, نبی نہیں ہے, اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ رسولوں کے سردار ہیں. اور آپ نے یہ قرآن میں کیوں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ نہیں, ہونا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ہونا چاہیے تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول, یا ہونا چاہیے تھا ایک ہمارے نبی کا خاص نام ہے عبدہ. یہ عبد میں نے پتہ نہیں ہوتا, سلیپ کرتے انگلش میں ترجمہ رونگ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون, ہمارے نبی کی خاص صفت ہے یہ, اس میں کبھی پھر گفتگو کریں گے. عبدیت جو ہے یہ مقام رسالت سے افضل ہوتی ہے. تو عبد, لیکن نہیں کہا علی النبی, تو سن لو میرے نبی پہ ہمہ وقت درود پڑھنے والوں سن لو نبی کیوں کہا. وجہ یہ ہے کہ اگر کہا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد, آپ کو کب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے؟ 571 عیسوی کو ہمیں پتہ چلا. خیر جو بھی اس میں بھی اختلاف ہے لیکن میں بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. 571 یکم جیٹھ 22 اپریل بروز سوموار صبح کے 4:20 پہ پتہ چلا کہ یہ محمد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ 22 اپریل یکم جیٹھ سوموار کے دن سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:20 پہ پتہ چلا کہ یہ محمد ہے. اگر اب قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو پتہ چلتا ہے درود 571 سے شروع ہوا. اللہ اکبر, کیا کہتے 571 سے درود شروع ہوا ہے, کیونکہ تفسیر لکھنے والے کا قلم تم نہیں پکڑ سکتے, اور آگے اس کے بندے ہوتے لوگ کہتے ہیں 571 سے رب نے درود پڑھنا شروع کر دیا. میں ابھی درود کا ترجمہ نہیں کر رہا, یصلون کا ترجمہ نہیں کر رہا, صرف اور اگر رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول, تو پتہ چلتا کہ 611 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا. پتہ چلتا کہ اب 611 سے درود پڑھ رہا ہے. اور اگر رب کہتا کہ میں اپنے عبد پر درود پڑھتا ہوں, تو پتہ چلتا 621 سے شروع ہوا ہے. ایک روایت کے مطابق معراج میرے نبی کو 10 سال کے بعد ہوا ہے, تو 621. رب نے کہا ہم محمد بھی نہیں لکھتے کہ کوئی غلطی نہ کر جائے کہ 571 سے شروع ہوا, ہم رسول بھی نہیں لکھتے کہ کوئی غلطی کہہ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ 611 سے شروع ہوا, ہم عبد بھی نہیں لکھتے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے مشہور کر دے کہ یہ 621 سے شروع ہوا. ہم کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں. اب تلاش کر وہ کب سے نبی ہے. اب تلاش کر کے وہ کب سے نبی ہے. تو یہ صحابہ نے اکتا کھول دیا, متا وجبت لکن نبوت, عرض کی کن تو نبی آدم بین الماء والطین, اس وقت سے نبی ہوں جب آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. اللہ کے محمد مصطفیٰ پہ درود تب سے ہے جب سے آدم بھی نہیں ہے.
نبی ہیں, اب آپ تلاش کرو, جانتے جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اللہ نے کہا یصلون علی النبی, اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کیا کہتے ہیں, اللہ نے کیا کہا یصلون علی النبی, اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تب سے شروع کیا جب سے ہمیں نام کا پتہ بھی نہیں تھا, اور ہم نے تب شروع کیا جب نام کا پتہ چلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھتے رہا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آپ کو ایک لمحے میں ہر وقت ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا نام لینے کے اوپر درود پڑھنا فرض ہو. حضرت موسیٰ کوئی نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم, واجب نہیں آپ کے اوپر. حضرت نوح نہیں ہوگا آگے, لیکن جب آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے. اس آیت کے آرڈر کے مطابق ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے. ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھو. اور تمہاری عزت کتنی بڑھ جاتی ہے, تم نے ایک مرتبہ کہا اے اللہ حضور پہ درود بھیج, رب نے کہا اس پہ تو پہلے سے ہیں, ہم تجھ پہ بھیجتے ہیں. تم نے کیا کہا اے اللہ محمد مصطفیٰ پہ بھیج, جواب آیا اس پہ تو کب کا پڑھ رہے ہیں, اب تجھ پہ 10 مرتبہ پڑھیں گے. آپ لوگوں کو صاحب جلالہ سلطان معظم سلطان قابوس بن سعید حفظ اللہ, اگر وہ آپ کو سلام بھیجے تو کتنے خوش ہو گئے. ہمیں صاحب جلالہ نے سلام بھیجا, کتنے خوش ہو گئے. اگر ملک کا صدر بھیجے تو کتنے خوش ہو گئے. اپنی خوش بختی پہ ناز کرو اور سراتی میں بخش رہو. تم نے نبی کا ایک مرتبہ نام لیا, اس نے 10 مرتبہ لیا. کیا کہنے کی, اب بھی نبی پہ درود چھوڑ دو گے. ہم آپ وقت پڑھو اور پھر سنو, بس گفتگو کو اب سمیٹنے لگا میں. کیا کہنے کی, سبحان اللہ. آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, میرے نبی کی ضرورت پھر پڑ گئی. آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, نماز پڑھنے کہاں آتے اللہ کے گھر میں. علامہ ہاشمی صاحب بیچارے اتنی دور سے اتنے مائل سفر کر کے آئے. ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا حضور اتنی دور سے آپ تشریف لائیں, نماز جمعہ پڑھائیے. ہم نے کہا ٹھیک, وہ تشریف لے آئے, ان کی ذرا نوازی. ہم نے ان کے پیچھے نماز جو ہے وہ شروع کر دی. کس جگہ؟ اللہ کے گھر میں. تو پتہ ہی چلا کہ مسجد میں, مسجد اللہ کا گھر, تو ایک اللہ کا گھر وہ بھی ہے جہاں حج کرنے جاتے ہیں. کتنا چھوٹا سا گھر ہے, 50 بندے نہیں آتے. اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے, اس میں 50 بندے نہیں آتے. اس کی مرضی ہے, جسے چاہے وہ اپنا بنا لے, جسے چاہے وہ اپنا بنا لے. 50 بندے اندر ڈالو تو جگہ تنگ ہو جائے گی. تو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. ہم نے کہا یا اللہ کچھ چیزیں ہیں سمجھ نہیں آتی, عرض کر رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. کچھ چیزیں ہیں سمجھ نہیں آتی. ناقۃ اللہ, تیری اونٹنی. ابھی سلالہ میں دیکھے کسی صاحب نے کہا کہ یہ اسی اونٹنی کے پاؤں ہیں, یہ نشان ہے اس کے کان اس پیڈر. ٹھیک ہے, کسی نے کہا ہم چپ کر گئے, تو اسے دیکھا اور باہر عبارت لکھی ہوئی ہے. تو کہا یہ ناقۃ اللہ ہے, اللہ کی اونٹنی. تو کیا اللہ کبھی بیٹھا تھا؟ نہیں. اللہ تو عرش پہ ہی بیٹھتا, کیونکہ اگر جو بیٹھے گا اس کا جسم ہوتا ہے, تو جس کا جسم ہو اس میں وقت گزرتا ہے, جس میں وقت گزرے اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, جس میں ٹوٹ پھوٹ ہو اس میں موت ہوتی ہے, جس میں موت ہو وہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو عرش پہ وہ نہیں بیٹھے گا, اس کا محبوب بیٹھے گا. ہم نے کہا یہ ید اللہ کیا ہے, یہ صبغۃ اللہ کیا ہے, یہ وجہ اللہ کیا ہے, یہ ناقۃ اللہ کیا ہے, یہ روح اللہ کیا ہے, یہ بیت اللہ کیا ہے. سبحان اللہ. ابھی دیکھو نا, گھر جو ہوتا ہے, آپ لوگوں کے گھر ہے ماشاءاللہ, بڑے بڑے اچھے گھروں میں آپ نے مجھے پھرایا, آپ کے بھی گھر ہیں. گھر جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جیسا بھی ہو, یہ بات یاد رکھیے, جیسا بھی ہو گھر گھر ہوتا ہے. میں آپ کے گھر میں گیا تو آپ کے گھر میں ایک کرسی تھی, ایک ٹیبل تھا, ایک بیڈ تھا, کم از کم. تو گھر آپ کا کمرہ بڑا تھا, کرسی چھوٹی تھی. گھر بڑا تھا, ٹیبل چھوٹی تھی. گھر بڑا تھا, بیڈ چھوٹا تھا. میں قرآن پڑھنے لگا تو لگتا واسعہ کرسی السماوات والارض, اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے. میں نے کہا یا اللہ ہماری کرسی چھوٹی اور مکان بڑا, تیرا مکان چھوٹا اور کرسی بڑی. پوری دنیا کے اندر کرسی چھوٹی, کمرہ بڑا, بیڈ چھوٹا, کمرہ بڑا, ٹیبل چھوٹا, کمرہ بڑا, رب کا گھر چھوٹا, کرسی بڑی. نہیں, تم
سمجھے نہیں ہو. بیت اللہ کہا, اور جب ہم کہیں ناقۃ اللہ تو یہ اونچنی ہے, ہم بیٹھتے نہیں, ہماری نشانی ہے. اسے دیکھو ہمیں جانو, یہ روح اللہ ہے, اسے دیکھو ہمیں پہچانو جانو. یہ بیت اللہ ہے, اسے دیکھو یہ ہماری نشانی ہے, ہمیں پہچانو. یہ نور اللہ ہے, اسے دیکھو ہمیں تم لے رہے ہو وہ نہیں ہے, اسے دیکھو ہمیں پہچانو, یہ ہماری نشانی ہے. اچھا اچھا اچھا, ویسے یاد تو تیرا گھر ہے کیا, تو کہاں رہتا ہے؟ تو ہمیں کون بتائے؟ اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا, ہم تو اس کی آواز سن بھی نہیں سکتے, کیونکہ اس کی آواز کان سے نہیں سنی جاتی, پوری باڈی سے سنی جاتی, وہ ہم سن نہیں سکتے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بتایا, کہا ہم تم سے بات کریں گے, تم ان سے بات کرنا, ہم تم سے بات کریں گے, تم ان سے بات کرنا. تو حضور نے ہم سے بات کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قلب المومن عرش اللہ, قلب المومن عرش اللہ. کہ اب کہا کہ وہ بیت اللہ, تو اصل چیز مجھے نہ زمین سما سکتی ہے, نہ آسمان سما سکتا ہے, مجھے سما سکتا ہے تو مومن کا دل سما سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اصل گھر یہ, اصل گھر یہ ہے. تو یا اللہ پھر اس کو کیوں کہا؟ سنو, اس گھر میں کیا تھا؟ اب میری باتیں خود سمجھتے جانا, میں تقریر کو ختم کرنے کے مقام پہ ہوں. اس گھر میں کیا تھا؟ یا اللہ 360 بت تھے, تو کس نے پاک کیا؟ کس نے پاک کیا؟ تو بچے نے کھڑے ہو کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا. اب میں قریب لے آیا آپ کو, کس نے پاک کیا؟ محمد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قدم رکھے, 360 میں سے 368 میرے نبی نے تلوار کے سڑک بنوا دی, 2 بچ گئے. وہ دھیان سے جملے سنا, عمان میں رہنے والوں, اتنے قابل خطیب کے پیچھے نکتے سنتے ہو, سماعت کیجئے. 360 بت میں سے 68 میرے نبی نے توڑوا کے کہا رستے میں بچھا دو, لوگوں سے کہا پاؤں سے لتاڑ دو. یا رسول اللہ یہ جو 2 بچے ہیں کہا دفنا دو. وہ 2 دفنائے کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے ایک اسماعیل علیہ السلام کا ہوتا تھا, ایک ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کہا اور جملہ سنیے, مفہوم ادا کر رہا ہوں, ویسے وہ جملے نہیں. ان ظالموں نے کیا کیا؟ نبیوں کے بھی بت بنا دیے, لیکن چونکہ نبی سے نسبت تھی تو کہا یہ دفنا دو, کہا ان کو رکھ کے اوپر سے پاؤں سے اب لتاڑ دو. پتہ چلا نسبت جھوٹی بھی ہو تو قدر ہو ہی. کہیں نہ کہیں بچاؤ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے کس کس بندے نے حج کیا؟ کیا کہنے, سبحان اللہ, اتنے حاجی ہیں. اچھا آپ لوگوں نے جب حج کرنے گئے تو آپ نے کنکر مارے تھے, کتنے بندے تھے؟ کم از کم 25 لاکھ بندوں نے, کم از کم بتا رہا ہوں, ایسے 30 تک ڈیجٹ پہنچ جاتا ہے ایسا. 25 لاکھ بندوں نے شیطان کو مارا, مرا نہیں, اس سال پھر لوگوں نے مارا. تو پتا چلا کہ اگر پچھلے سال مرا تھا تو اب کیوں مارا؟ تو معلوم یہ ہوا, میں نے 1999 میں حج کیا تھا, اب 25 لاکھ بندے اخبار میں آ کے 25 لاکھ بندوں نے حج کیا. تو 25 لاکھ بندوں نے شیطان کو مارا 1999 میں, مگر 2000 میں پھر مارا, 2001 کو پھر مارا, 2002 کو پھر مارا, 2003 کو پھر مارا, 2010 میں اب جا کے پھر مارا. پتا چلا 99 میں مرا نہیں تھا. تو پھر جب مرا نہیں تو کیوں کشٹ کر رہے ہو, اتنے لے کے کیوں جا کے مارتے ہو؟ نہیں, وہ تم اس کے کنٹرول روم کو مار رہے ہوتے ہو, اپنے نفس امارہ کو مار رہے ہو. وہ تو مر ہی نہیں رہا, وہ مر گیا, پہلے مر جاتا پہلے بھی نہیں. کہا کنکر مارو, کیوں مارے؟ کہا ہے تو مروا, چپ, ہمارے نبی نے مارے تھے, اٹھا کے مار. تو نبی کے سامنے شیطان تھا, ہمارے سامنے نہیں ہے, کیا مار. نظر آیا نہ ہے, نسبت پر چلا رہا. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد مولوی سب دوڑنے لگے, اتنی بڑی گاڑی, تو سب تو ہے وہاں, آپ کپڑا تو رکھ نہیں سکتے, اس لیے کہ آپ کو کہا چلو کپڑے اتار, ٹوپی پگڑی اتار, کیوں پتہ کیا ہوتا, اگر پگڑی کی اجازت ہوتی, ٹوپی کی اجازت ہوتی, کوئی کس کلر کی ٹوپی, کو کس کلر کی ٹوپی, کو کس کلر کی پگڑی, سب اتارو, جوتے بھی اتارو, جوتے بہت مہنگے پہن کر آتے ہو, پگڑیاں بھی اتارو, ساری چیزیں اتار کر پاگل دیوانوں کی طرح گھومو. خوشبو نہیں لگانی کیونکہ پاگل دیوانہ خوشبو نہیں لگاتا, بال نہیں کٹوانے کیونکہ پاگل دیوانہ بال نہیں کٹواتا. اور سنو, کوئی چیز اکھڑے نا, کسی کو تنگ نہیں کرنا, اشارہ نہیں کرنا, دیوانوں کی طرح گھوم, لبیک 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 لبیک. تو دیوانہ ایسے تو کرتا ہے, لبیک, چل کنکر اٹھا, لب مارا, اور اب چل پانی پی. تو دیوانہ کبھی
کبھی پانی پینے لگے تو پانی پیتا جاتا ہے, پتھر مارنے لگے تو پتھر مارتا جاتا ہے, گھومتا جاتا ہے, دیوانہ پاگل بنا کے رکھتی. چلو دیوانے بن کے پھرو, دیوانے بن کے پھرو. ابھی ہم دوڑنے لگے, اس کو تیز چلنا کہتے ہیں. کہاں حضرت صاحب آپ چل رہے, کیا ہوا؟ بولے 100 مربع ہے. اچھا تو کیا ہوا؟ تیزی سے چلے. پھر آہستہ ہو گئے. مولوی صاحب کیوں چل رہے؟ بولے یہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی. یہ شہزادی ہے, یہ جملہ یاد رکھیے, یہ بہت بڑا اعتراض تھا, میں نے اس کا جواب دیا. الوان بن سان ان کی بیٹی ہے, یہ مصر کے بادشاہ گزرے ہیں. اچھا یہ ایک مفسر ہے روایت اسحاق شلو, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. خیر چلیے, تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی تھی. بہت دھیان سے جملہ سنیے, جتنے لوگوں نے حج کیا ہے آپ سمجھو گے. عمرہ کرنے والے بھی وہاں چل رہے ہیں, حج کرنے والے بھی وہاں چل رہے ہیں, تیز بھی اور آہستہ بھی. میں نے پوچھا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ بولے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں تیز چلی تھی, میں تیز چل رہا ہوں, آہستہ چلی تھی, میں آہستہ چل رہا ہوں. مطلب مجھے تم تیز, وہ کیوں تیز چلی تھی؟ تو پرانے زمانے میں جب آپ جائیں تو جب بندہ اونچا ہوتا نا, ان کے بیٹے کو پیاس لگی تھی, آپ اپنے بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے چڑھی, تو جب اونچی جگہ پہ جاتی تھی تو بیٹا دکھتا تھا, اس لیے آہستہ ہو جاتی تھی, اور جب بیٹا نہیں دکھتا تھا تو ماں کی محبت ہے تیزی سے چلتی تھی. تیرا بچہ تو نہیں ہے وہاں, تو کیوں چلا؟ حضرت حاجرہ کا تو بچہ تھا, تیرا بچہ تو نہیں ہے, تو کیوں چلا؟ نسبت پر چلا رہا, چل. اب ذرا علماء سے اور آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت حاجرہ چلی تھی, کیا پوری زندگی میں یہی چلی تھی؟ سبحان اللہ. بچی جب سے چلنے کے قابل ہوتی ہے, 2 سال کی ہوئی, 3 سال, چلو 3 سال کا بچہ تو چلنے لگ جاتا نا, تو شہزادی ہیں. اب تم لوگوں پہ لازم ہے, عمان والوں, پاکستان والوں, تم پر لازم ہے کہ مجھے یہ دلیل دو کہ حضرت حاجرہ چلی تھی اس لیے ہم چلتے ہیں. تو یہ شہزادی کی بیٹی ہے, جتنے گھر میں جتنی مرتبہ چلی اس گھر میں چلو. پھر جدھر پڑھنے جاتی ہوں گی شہزادی ہیں, اس سکول میں چلو. پھر شہزادی ہیں, جس ملک میں چلتی ہوں گی اس ملک میں چلو. ان کی ٹانگیں سلامت ہیں, تبھی تو وہ صفا مروا میں چلی تھی نا. تو جب ٹانگیں سلامت ہیں تو بچپن سے جوانی تک, شادی تک چل تو رہی ہے, تو بھی چل. اب تمہیں جواب نہیں آئے گا. میں نے عرض کی مالی کے ارد و سما ملکوں میں جا کے تقریر کرنا, لوگ پوچھتے ہیں کچھ ہدایتوں دے, جواب ہے سنو, وہ چلتی رہی, صرف چلنے کی بات نہیں ہے. تو یا اللہ پھر صفا مروا میں بھی تو چلی تھی, کہاں یہاں وہ محمد کے دادا کے لیے چلی تھی, یہاں وہ محمد کے دادا کے لیے چلی تھی, اسماعیل علیہ السلام کے لیے. اور جو ہمارے محمد کی خاطر چلے, ہم نے اس کی سنت کو برقرار رکھا. یہ میری بات یاد رکھو گے اور دعائیں بولے. بات حضرت حاجرہ کے طرح چلنے کی نہیں, بات نسبت کی ہے کہ چلی تھی تو محمد مصطفیٰ کے دادا کے لیے چلی. آپ لوگوں کو ہمہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت رہے گی. اور جتنے بھی آپ لوگ بھی تقریر سماعت کر رہے ہو, آپ کو میں نے بہت ٹائم لے دیا, خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہر وقت. اور ایک بات یاد رکھنا, زندگی میں شرک مت کرنا. اور ایک اور دوسرا جرم سن لو, خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک اصول بنا دیا ہے. آپ لوگ جتنے حاجی حج کرنے گئے ہو, حجوں کی بات ہے, میں حج کرنے گیا تو میں نے کہا وہاں توحید کا مرکز ہے, ڈھائی ڈھائی کر کے سجدے کریں گے, ٹکا ٹکا کے سجدے کریں گے. سنا مولوی صاحب نے کہا 1 لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے. تو جس دن حج شروع ہوا مسجد سے نکال دیا. آج ہی میری بات کو سمجھیں گے, جس دن حج شروع ہوا اسی تو کر دیتا, 2 لاکھ نماز سے نہیں ہے جیسے اسے تک کرتے ہیں. ہم مینا میں ہیں, لاکھ نماز کا ثواب مینا میں نہیں, مزدلفہ میں نہیں, عرفات میں نہیں. کہا چل لاکھ نکل. تو میں نے کہا لاکھ کدھر گیا؟ کہاں لاکھ خود رکھا تھا, لاکھ خود رکھوایا تھا. تو یا اللہ تو مسجد نبوی میں کیا چکر چلا, کہا وہاں 50,000 خود رکھوایا ہے. تو یا اللہ وہاں 50,000 رکھوایا, یہاں لاکھ رکھوایا. اور جب لاکھ کے چکر میں لوگ آئے تو نکلوا دیا. کہا اسی لیے تو رکھا, ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ لاکھ کے چکر میں کون پڑتا ہے اور نبی پاک کے چکر میں کون پڑتا ہے. حاجی حج کرنے گیا, جس نے تم نے احرام باندھا تو نے کہا چل میرا نکل. تو حج کر نمازوں کا ثواب 1 لاکھ مینا میں نہیں ہے, مزدلفہ میں نہیں ہے, عرفات میں نہیں ہے, حرم میں ہے. تجھے حرم میں گھسنے نہیں دے رہے. تو پتہ چلا چکر کوئی اور تمہیں تلاش کرنے لگا. میں نے کہا توحید تو یہ تھی کہ ڈھگا ڈھگ 3 کروڑ سجدوں کی تعداد ہوتی ہے. حاجی توحید کے مرکز میں آیا ہے, 3 کروڑ سجدے کر. لو وہاں پہنچے تو بولے یہ پتھر ہے نماز پڑھ, یہ پتھر ہے چوم, یہ پتھر ہے گھوم.
لوگ ادھر پتھر ہی پتھر، مینا پتھر، مزدلفہ پتھر، عرفات پتھر، ہر جگہ پتھر ہی پتھر. تو ہر پتھروں کے کبھی گھمایا، کبھی پتھر اٹھوایا. سب سے بڑا کام ایک اور کروا، سجدے چھڑوا دیے، کہا شیطان کو مار. میں سوچنے لگ گیا شیطان نے پوری زندگی میں کوئی جرم کیا کیا ہے؟ تو شیطان نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں. سارے بیٹھے ہو، ایک روایت نکال دو کہ شیطان نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں. اس نے رب کو خدا مانا، توحید کا اقرار کرنے والا. اس نے فرشتوں کو مانا، کتابوں کو مانا، جنت کو مانا، ہر شے کو مانا. تو یا اللہ پاک حج کے دنوں میں یہ جو فرعون ہے جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس کی لاش ہونی چاہیے تھی وہاں. اس کی لاش سر گرافٹن سمتھ نے 3500 سال کے بعد نکالی تھی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. 3500 سال کے بعد سر گرافٹن سمتھ نے اس فرعون کی لاش نکالی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے. اس کی لاش نکالی، ابھی بھی اس کی لاش موجود ہے. اس کی لاش ہوتی سعودی عرب میں. ہم ادھر سے سجدہ کرتے ہیں، ادھر سے اس کو مارتے ہو. تو کہتا تھا رب ہے ہمارا، رب یہ ہے نہیں، ادھر شیطان کھڑا کر دیا. تو شیطان نے کبھی کہا ہی نہیں میرا رب. قصور کیا اس کا؟ تو سن لو، اور یہ میری آخری بات ہے اور زندگی بھر یاد رکھنا. حج کے اندر رب نے یہی سکھایا. سنو، یہ میرا پیارا ہے ابراہیم، اس نے یہاں پاؤں رکھے تھے، چل نماز پڑھ. یہ حجر اسود ہے، میرے پیارے آدم علیہ السلام کی یہ چیئر تھی، اس پہ وہ بیٹھتے تھے، چل چوم. آدم علیہ السلام اس پہ بیٹھتے تھے، چل چوم. یہ رکن یمانی ہے، چل چوم. یہ پتھر ہیں اسماعیل علیہ السلام نے لگائے، میرے نبی گھومے، چل گھوم. پتھر اٹھا، کیوں؟ شیطان آ گیا، مار اس کو. یا اللہ شیطان کا قصور کیا؟ کہا اس نے نبی کی گستاخی کی. اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں، بس اس نے گستاخی کی. اور آج تک اس کا یہ جرم جو ہے یہ معاف نہیں ہو رہا، کیونکہ گستاخ کو معافی کی توفیق ہی نہیں دی جاتی. یہ اتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی ہے اور نحوست ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ملتی. اور دیکھو شیطان کو رب نے جب کہا تھا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آگے سے فوراً مانگ لیتا ہے یا اللہ گستاخی ہوگی معاف کر دے، آئندہ میں نبیوں کی عزت کروں گا نا. آگے سے کہتا مجھے لمبی زندگی دے دے، لو اور مصیبت. اور فنزنی لا یوم یبعثون، مجھے یوم یبعثون تک زندگی دے دو. اور عجیب سی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ. وہ پھر جب ہم نبی کی توہین کرتے ہیں تو دماغ الٹ ہو جاتا، سمجھ نہیں آتی کہ مانگنا کیا ہے. اور اس نحوست سے بچ جاؤ. آپ بخاری شریف کی حدیث پڑھ لیجیے اور مشکات میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظ مختلف ہے، میں دونوں کو ملا کے مفہوم بیان کر رہا ہوں. الگ الگ کچھ نہیں ہوتا، علامہ ہاشمی صاحب سے پوچھ لیجیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرگٹ کو مرو، اس گرگٹ کو مرو. اور دوسری حدیث میں جو ام شریک ابو ہریرہ سے ہے کہ اس کو تم اگر پہلی ضرب سے مارو گے تو 100 نیکیوں کا ثواب، دوسری سے مارو تو کم، تیسری سے مارو گے تو کم. گرگٹ نے کیا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بخاری میں جواب دیا، فرمانے لگے کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو جد اعلیٰ کو جب ڈالا گیا آگ میں تو یہ پھونکے مار رہا تھا. یہ حضور کی بخاری میں پڑھ لیجیے گا، یہ پھونکے مار رہا تھا. تو اس نے پھونکے کب ماری؟ میں نے ایک دن گننے لگا تو 3986 سال پہلے ماری تھی. 3986 کے قریب، یا تھوڑے سے سال کم یا بیش ہوں گے، یہ میں نے اپنا کیلکولیشن کی ہے. تو اس نے پھونک ماری تھی جب سرکار بتا رہے اور کسی کو نہیں پتا اس نے پھونک ماری تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، نہیں بتایا. ان کے بیٹے آگے اسحاق نہیں بتایا، آگے یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سارے بیٹے انہی کے چلتے آ رہے، نہیں بتایا. آگے بتایا تو محمد مصطفیٰ نے کہ یہ نبی، یہ جانوروں میں یہ نبیوں کا گستاخ ہے، اسے مار. اور صرف اس نے ہی نہیں ماری تھی، آج تک اس کی نسل میں یہ نحوست چل رہی ہے. اس لیے شرک کبھی نہ کرو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک اللہ معاف نہیں کرتا. شرک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو رب کے برابر بنا دینا، عزت کرنا نہیں، برابر کر دینا. کہ یہ جیسے ہندو جو ہیں وہ بھولا ناتھ کے آگے اور اس کے آگے جو وہ شرک ہوتا ہے. یہ شرک نہیں ہے کہ تعظیم کرنا، کہ آپ اپنے ابو کی تعظیم کرتے ہو، اپنے عمان کے بادشاہ کی عزت اور تعظیم کرتے ہو، ان کے نام بڑی عزت کے ساتھ لیتے ہو. صاحب جلالہ سلطان المعظم قابوس بن سعید، آپ نام بڑی عزت سے لیتے ہو. حفظ اللہ، نام یہ عزت ہے، یہ تعظیم ہے.